باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا هم من أهل القتال من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہے اٹھے. انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا. مومنوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہے اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے اور یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا. انہیں کوئی فائدہ نہیں پایا اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا. تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اور مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اسے سچا کر دیا اور بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہے. انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں. معاف کیجیے گا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ کہے اٹھے. انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرمانبرداری میں اضافہ کر دیا. اللہ رب العالمین یہ جو پس منظر ہے غزوہ احزاب کہ جب مشرکین کا لشکر بہت بڑی تعداد میں مدینہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کے اوپر ان کو ختم کرنے کی نیت سے اہل کتاب سے ساز باز کر کے چڑھا ہے. ایسا موقع جب آیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا کہ خوف کا ایسا عالم تھا کہ دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور جو حالات تھے یعنی دماغ بالکل ایسے حالات تھے کہ دماغ آدمی کا کام نہ کرے. اتنے مشکل حالات. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے جب یہ حالات آئے تو کئی طبقات تھے. منافقین تھے ہیلے بہانے سے محاذ سے واپس جانا اور ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے. کفار کا تو مسئلہ ہی ختم تھا, وہ سامنے تھے. منافقین کا یہ رویہ تھا اور اندر سے ساز باز بھی چل رہی تھی ان لوگوں کی. لیکن ایمان والے تو جو انہوں نے کیا کہا, ایمان والوں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا, ایک لشکر نہیں تھا کئی لشکر, تو بے ساختہ کہہ اٹھے انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. اور اس چیز نے ان کے ایمان اور ان کے شیوہ فرمانبرداری میں اضافہ کر دیا. بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ
اہل ایمان کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، تم کیا سمجھتے ہو یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ آزمائے نہیں جاؤ گے۔ تم سے پہلے کے لوگوں کو تو آزمایا گیا، حتیٰ کہ وہ بھنبوڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول اور مومنین کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایسے حالات جب مشکل ترین آتے ہیں تو اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات میں وہ ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ مصیبت پریشانی جتنی بڑی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا بڑا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت اس معنی میں نعمت ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں آدمی کو جب مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کا صلہ ملے گا تو اللہ رب العالمین کی جناب میں جب یہ صلہ وہ دیکھے گا تو اس سے لگے گا کہ یہ مصیبتیں کم ہیں، کیونکہ انعام کی شکلوں میں جو اللہ رب العالمین اسے عطا کرنے والا ہے وہ بہت زبردست رہنے والا ہے۔ تو ایسا مرحلہ جب آیا تو اہل ایمان کے اس میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ بے ساختہ وہ کہہ اٹھے کہ بے ساختہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے اسی کا وعدہ کیا تھا، اللہ رب العالمین، اور یہ وعدہ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر یہاں قربانی دیتا ہے آدمی، اگر یہاں پر جہاد میں شریک ہو کر کے شہادت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت عطا کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان مشکلات میں ڈگمگاتے نہیں ہوں گے قدم، بلکہ مشکلات، تکلیف اور پریشانی میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اسے سچا کر دیا۔ یہاں وہ صحابہ اکرام موجود مراد ہیں جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح ڈٹے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور مشرکین نے درے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، اتنی آزمائش والا مرحلہ تھا، قدم اکھڑ گئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ مشرکین مکہ غزوہ بدر میں 70 گرفتار ہوئے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو بعض لوگ میدان جنگ سے لوٹنے لگے کہ اب اللہ کے نبی نے ہدایت تو لڑ کر کے کیا کریں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ واللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم کس لیے لوٹ رہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ سن لو، اگر تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہی تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے جسم پر تقریباً بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 100 کے آس پاس تلوار، تیر، نیزہ اور خنجر کے زخم تھے، اور اس کی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ زخم لگا کہ پورا جسم زخم سے بھرپور تھا۔ کسی نے آ کر کے پوچھا کوئی بات، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے پورے بدن کی توانائی سمیٹی، اور سمیٹنے کے بعد اپنے پورے بدن کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور قریب کرنے کے بعد اپنے سر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس رکھا اور ارشاد فرمایا قدس و رب الکعبہ۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غزوے سے ایک روز ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں مل کر دعا مانگیں گے، غزوہ احد سے ایک دن پہلے
اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو صحابی سے کہتے ہیں پہلے تم مانگو. جب انہوں نے دعا مانگنا شروع کی تو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ جب میدان کارزار کر جنگ اپنے شباب پر ہو تو اے اللہ مجھ کو قوت رب العالمین استقامت دے تاکہ تیرے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ. ارے اللہ دشمنوں کے درمیان گھس جاؤں. اے اللہ شجاعت دے, ہمت دے. اے اللہ غلبہ فتح. جب وہ دعا مانگ چکے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں دعا مانگوں گا تم آمین کرو. جب انہوں نے دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ کا جب میدان کارزار کر دیں رب العالمین مجھ کو شجاعت دے, ہمت دے, میں دشمنوں کے درمیان لشکر میں گھسوں. رب العالمین ان کے لشکر کو الٹ پلٹ دوں. رب العالمین الہ العالمین اے اللہ مجھ کو حوصلہ دے. رب العالمین اس کے بعد ایک سخت دشمن سے میرا مقابلہ ہو اور پوری دیانت داری کے ساتھ میں اس کے اوپر حملہ کروں, وہ اس کے اوپر میرے اوپر حملہ کروں. رب العالمین اس کے بعد وہ مجھ کو قتل کر دے, میری لاش کا مسئلہ کرے, انہیں ٹکڑا ٹکڑا کرے. اور روز محشر جب مجھ کو اٹھا تو مجھ سے پوچھ کہ عبداللہ تیری یہ حالت کس نے اور کیوں کی. تو میں کہوں رب العالمین تیرے دین کے دفاع کے لیے, تیرے نبی اور تیرے اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ حالت نہیں. دوسرے روز غزوہ احد ہوا. جنگ کے بعد جو صحابی ان کے ساتھ دعا مانگے تو ان کو خیال آیا تو وہ ان کو تلاش کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے. جب میدان جنگ میں پہنچے تو میدان جنگ میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بالکل اسی طرح پڑا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے, آپ کا پورا جسم چیر دیا گیا تھا, آپ کی ناک کان اور ہونٹ سب کاٹ دیے گئے. آپ کا لاشا پہچان میں نہیں آتا. آپ کی بہن حضرت زینب بنت جحش نے آپ کے پیر کی وجہ سے آپ کو بچانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی تھی, کہا پھوپھی نہ دیکھیے لاشا, آپ دیکھ نہیں سکو. آپ نے ارشاد فرمایا تھا لوگ اپنے رشتہ داروں کو تو پورا لے کر اللہ کی جناب میں آئیں گے, میں تو اپنے بھائی کو قسطوں میں لے کر کے جاؤں. اور حدیث آتا ہے کہ جو صحابی ساتھ میں دعا مانگے تھے جب وہ گئے اور انہوں نے جب لاشا دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی اور ارشاد فرمایا آدھی دعا تو میں نے میدان احد میں دیکھ لی کہ حضرت عبداللہ بن جحش کے اللہ نے قبول کیا. ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی شہید کیے گئے جیسے دعا مانگی. یقین ہے کہ آدھی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہوگی. اور روز محشر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ اللہ تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تیرے دشمنوں نے میرا یہ حال کیا اور میں تیرے دین کے دفاع میں اور رسول کے دفاع میں یہاں پہنچا. تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا کہ اللہ کے دین کے لیے اگر کبھی بات ہوگی تو جان کی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے, ہر قسم کی قربانی دیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں. اس میں حضرت طلحہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے, یعنی جو صحابہ کرام بچ گئے تھے شہادت کے خواہش مند تھے اور اگلے موقع پر جب مرحلہ آئے تو ڈٹ کر کے انہوں نے ویسے ہی مقابلہ کیا. تو بعض موقع کے منتظر ہیں, ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں, ان کے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما, تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے. سچوں کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا بدلہ دے گا. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے. یعنی دنیا کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے اور اللہ غفور رحیم ہے, توبہ بھی قبول کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین آگے جو صفت بیان کی ان اللہ کان غفور رحیم, اللہ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. یہ آیتیں اسی طرح مناظر ہوئی تھی, یہ لوگ پڑھتے تھے اور قیامت تک کے جو لوگ اہل حق کے مشکل حالات میں چھوڑ کر کے فرار اختیار کر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اصل آزمائش مشکل حالات میں رہتی ہے, نارمل حالات میں تو سب آ کر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, لیکن آزمائش کے مرحلے میں جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے بیان فرمایا کہ ان کی سچائی کا بدلہ دے اللہ تعالیٰ. اور منافق جو ہے ان کو موقع ہے جو توبہ کر لیں گے اور اپنے کردار کو تبدیل کر لیں گے, ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے.
ورد اللہ الذین کفروا بغیظ لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, کوئی فائدہ نہیں پایا. اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو اور پورا پروگرام تھا کہ مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیں, پورا پروگرام. اب جب خندق کھودی گئی تو خندق عبور نہیں کر پا رہے تھے. حکمت عملی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورے کے اتنی زبردست اختیار, اور جہاں خندق عبور کرنے کی اور پار کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کے حملے سے پسپا ہو کر کے ان کو فرار ہونا پڑتا تھا, فرار ہوتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کافروں کے غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا. کامیاب نہیں, جھلا گئی طبیعت کہ اتنا بڑا لشکر اب کبھی جمع کرنا ممکن ہی نہیں تھا, اور تاریخ میں اس کے بعد کبھی جمع ہوا ہی نہیں اتنا بڑا لشکر. مسلمانوں کے خلاف جزیرۃ العرب میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر آئے کہ اتنی چھوٹی تعداد اور اتنا بڑا لشکر کہ ان کی آبادی کل آبادی سے بڑھا, اور اس کے بعد وہ لشکر کچھ نہ کر پائے, نامراد لوٹے. تو کامیابی کے سارے امکانات 100% موجود, اور 100% جب آدمی ناکام ہو جاتا ہے پھر ڈھلا ہے. تو کیا کہا, غصے میں بھرے ہوئے لوٹا دیا. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا. فتح اگر ہوتی تو انتقام کا جذبہ ان کا پورا ہوتا. مدینہ کی وہ تمام زمینیں اور وہ تمام مکانات ان کے ہو جاتے, مسلمانوں کے بچے ان کے لونڈی اور غلام بن جاتے, مال غنیمت ملتا, مالی فائدہ, ان کی طاقت اور غلبے کو پورا عرب تسلیم کر لیتا. یہ ساری چیزیں تھیں, ان کی سرداری مستحکم ہو جاتی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کوئی فائدہ نہیں پایا. اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو. جنگ تو ہوئی نہیں تھی, اور تھوڑی بہت جھڑپیں تھی. کافی کیسے ہوا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں خوف ڈال دیا, ان لوگوں میں آپس میں بے اعتمادی پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آندھی بھیجی, اور ایسی آندھی کہ جس میں خیمے الٹ گئے, جانور کو کنٹرول میں رکھنا مشکل تھا. اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے, اللہ ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. یعنی اس میں یہ سبق ہے کہ انتہائی خراب حالات اگر آ جائیں, انتہائی مخدوش حالات, اور آدمی کو ایسا لگے کہ اب میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا, ایسی صورت میں دشمن اتنا طاقت ہو, اگر آدمی اللہ پر توکل کر کے ایمان کے ساتھ جمع رہے سچائی پر, تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد جب آتی ہے تو اللہ کے بیشمار لشکری ہیں. کسی ایک لشکری کو اللہ چھوڑ دیتا ہے, آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. خوف ان کو دل میں آیا, طوفان آیا, حالانکہ اسی میدان میں کچھ خندق کے اس پار صحابہ کرام تھے, لیکن ان کے ہاں یہ معاملہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. جب اتنی آزمائش میں آدمی ڈٹا رہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا اپنے اہل ویال کو بیاب ہو گیا میدان میں چھوڑا. اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کتنی بڑی آزمائش تھی, لیکن جب آزمائش میں کھڑے اترے تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا اتار دیا جنت سے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, عظیم ذبیحہ. تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ضرور, لیکن اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ میرا بندہ کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایک دم بدل دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, آپ کی پوری خانوادہ, پورا گھرانہ, پورا حکومت سب آپ کے خلاف, آپ سامنے جل رہی. آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ آزمائش آئی, بڑی آزمائش تھی, لیکن جب آخری مرحلہ آیا تو اللہ رب العالمین کا انعام آیا. یہاں دیکھیے اس غزوے کیسے حالات تھے پورے. میں نے پیچھے بتایا تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب میں کہ چلنا مشکل تھا, ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اندر سے یہود حملہ نہ کر دے, اور بچوں اور عورتوں کو یرغمال نہ بنا لیں, ان کو نہ لے کر چلے جائیں, اور اندر سے اگر کچھ ہوا اور باہر سے یہ لوگ کر دیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایسے حالات جب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا؟
اندر والے بھی ایسے ہی بیٹھے رہ گئے اور باہر والے فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ جب اللہ غالب ہے اور قوت والا ہے تو کسی قوت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ پورا غزوہ بنو قریظہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارا آپ نے، اور ہتھیار اتار کر کے اور بس اب غسل کیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ہتھیار کھول لیے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہتھیار نہیں کھولے، ہم نے ہتھیار نہیں کھولے۔ اللہ کے نبی نے فوراً ہتھیار سے گئے، صحابہ کو جمع کیا۔ اتنی مشقت آمیز مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھ جائے۔ صحابہ کرام کا لشکر نکلا، اسی میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں ان کے قلعے میں جا کر کے زلزلہ اور خوف برپا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں خوف ڈالتا ہوں اور زلزلہ برپا کرتا ہوں۔ حالانکہ بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اندر کھیتیاں وغیرہ تھی، پانی کے ذخیرے موجود تھے، مہینوں اگر قلعہ بند رہتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کھلے میں انتہائی شدید سردی کا موسم انتہائی مخدوش، اور رزق بھی مسلمانوں کے پاس کوئی خاص نہیں، لیکن اللہ نے خوف ڈال دیا۔ اب یہ جب صحابہ نکلے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا ہے کہ بنو قریظہ میں جا کر کے اثر نہیں پڑے۔ کچھ صحابہ نے کہا اس کے مراد یہ تھا کہ ہم جلدی سے جلدی وہاں پہنچ کے اثر پڑے تاکہ اثر کا وقت تو ختم نہ ہو، تو ان لوگوں نے پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کو جب بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے کسی کو کچھ نہیں کہا، خود اللہ کے نبی بھی پہنچے، اور جب پہنچے اللہ کے نبی وہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے علم دیا۔ مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا۔ بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتی ہوں، بہت اختصار کے ساتھ، کہ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ کہا ابو لبابہ ایک صحابی تھے، ان کا مکان اور ان کے تمام کاروبار وغیرہ اسی علاقے میں، تو کہا ان سے تھوڑا سا مشورہ کرنا۔ جب ان کو بلایا گیا تو گھوڑے دھونے لگے سب، تو انہوں نے یہ کیا، ایسے گردن پر ہاتھ ملا، کیا انجام قتل ہے؟ بار بار تم نے بدعہدی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو ارادہ ہے راز اچھا ہو گیا۔ انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا، اللہ معاف کرے، رب العالمین، شاید اللہ معافی دے دے۔ اب انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب جو بھی ہو ان کے ساتھ، جو بھی معاملہ ہو، تو اب میں نہیں کر سکتا ہوں۔ 6 دن تک ان کا معاملہ 7ویں روز ان کی توبہ قبول کی اللہ نے۔ بنو قریظہ کے لوگوں کے فیصلے کے لیے اصل میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، تو بنو قینقاع اور بنو نذیر، اس سے معاہدہ جو تھا خزرج والوں کا تھا، تو ان لوگوں کو نکالا گیا تھا مدینہ سے۔ تو انہوں نے بھی کہا اور اس کے لوگوں نے کہ ہمارے معاہدے والے بنو قریظہ کے لوگ تو نرمی کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ہی درمیان میں سے کوئی شخص ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے تو تمہارا کیا ہے؟ کہا ہے تو بڑی بہتر بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون جاری تھا، زخم بھرنے لگا۔ انہوں نے ایک دعا کی، اے اللہ اگر قریش سے جنگ باقی نہیں ہے مسلمانوں کی تو رب العالمین
میرا کام نہیں ہے تو مجھ کو اٹھا لے، اور اگر باقی ہے تو رب العالمین مجھ کو باقی رکھ، مجھ کو زندہ رکھ، تاکہ میں تیرے اسلام کے دفاع کے لیے تو ان کا زخم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا تھا تاکہ عادت بھی ہو جائے۔ بڑی قربت تھی، بڑی قربانی، بہت قربانی ہے اسلام کے لیے۔ تو ان کو جب لایا گیا تو خچر پر بٹھا کر لایا گیا۔ جب خچر پر لے کر آیا گیا تو بنو ان کے قبیلے کے لوگ آگے کے کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا معاہدہ تھا نرمی کا معاملہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اگر کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ سب پر لاگو ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہاں سب پر لاگو ہوگا۔ آپ بار بار سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے عظمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سعد تمہارا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا، جو بھی فیصلہ کرو گے وہ سب پر نافذ ہوگا۔ حضرت سعد نے ارشاد فرمایا آج سعد کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ سپولے جو بار بار اہل ایمان مسلمان اور صحابہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں اور قتل بھی کوشش کرتے ہیں، جن کے جتنے بھی مردان جنگی بالغ مرد ہیں سب کو قتل کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا دیا اور ان کے پورے مال پر قبضہ کر دیا، پوری چیز۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ فیصلہ حضرت سعد نے سنایا، آپ کا قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ناراض ہو کر بولے ناراض نہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ کیا معاملہ ختم ہو گیا، اٹھ کر چلے گئے۔ یعنی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ جب سنایا فیصلہ، اس کے بعد جتنے تھے یہ لوگ سب کو بالکل قطار میں لایا گیا اور ایک ایک کو قتل کیا، جتنے بالغ مرد۔ ان لوگوں کا جو سردار تھا اور ان لوگوں سے حی بن اخطب جس نے ان کو اکسایا تو ان سے آگر ملی، بڑا عالم تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ۔ اس نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا مال غنیمت میں جمع نہ ہو تو اس کو بھی پھاڑ دیا تھا، انگلی ڈال ڈال کر بالکل چتوا کر دیا، اتنا خسیس آدمی۔ تو اس نے ان کے سردار نے ان لوگوں کے سامنے 3 رائے رکھی۔ پہلی رائے تو یہ کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو اور اس کے بعد بے جگری کے ساتھ لڑو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بغیر جی کر کے کیا کریں، معاف کیجیے گا، پہلی رائے یہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اسلام کے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دوسری رائے یہ تھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی۔ پھر تیسری رائے یہ تھی کہ سنیچر کا دن ہے، کل ہم حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سنیچر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ہم حملہ نہیں کرتے، دھوکہ ہو جائے گا۔ تینوں رائے نہیں مانی، تو بلکہ اس نے کہا کہ تم نے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک کوئی ذہانت والی بات نہیں۔ اور اس کے بعد جب لوگوں لے جا کر کے قتل کیا جانے لگا تو لوگوں نے آ کر کے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا تم لوگوں نے پیدا ہونے کے بعد سے کبھی دماغ کا استعمال نہیں کیا، لوگ جا رہے ہیں، جانے والے قدم لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو کافی ہو گیا، جو دھوکے باز تھے ان سے ملے ہوئے تھے ان کے بارے میں ان کے دلوں میں رعب بھر دیا، اور تم ان کے گروہ کو قتل کر رہے تھے، گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اس نے تمہیں ان زمینوں اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارا سب چھیننے آئے تو اللہ رب العالمین نے پلٹ دیا، سب ان کا تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، حالات کو تبدیل کرنے والا ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے اوپر اگر آدمی توکل کرے گا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے گا مشکل ترین حالات کے اندر، تو اللہ کی مدد اس طرح آئے گی دشمن کتنا بھی قوت والا ہو ہرگز ہرگز غالب نہیں آئے گا۔ اور اہل ایمان کی آزمائش اسی وقت ہوتی ہے جب مشکل حالات ہوں، اس وقت تو ڈٹے رہنا اصل نیکی ہے، اس وقت تو ڈٹے رہنا اصل آزمائش میں کامیابی ہے اور اصل ثابت قدم ہے۔ ایسے موقع پر اہل ایمان کہتے ہیں وزادت ہم ایمانہ، اللہ نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ایمان کی کمی اور زیادتی کا،
تو یہ چیزیں ایمان کی زیادتی کے سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں، پرسکون حالات میں، ہر حال میں تیرے دین پر چلنے اور تیرے دین کے لیے قربانی دینے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔